السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ایک نہیں بلکہ ہماری ایک پوری ہسٹری ہے 1940 سے 1947 کی، جس میں جو پہلے تحریک آزادی تھی وہ تحریک پاکستان میں بدلی۔ تو 1940 سے 1947 کے جو سال ہیں 7 سال، ان کو تحریک پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو واقعات اچانک کیسے تبدیل ہوئے، تحریک آزادی تحریک پاکستان میں کیسے بدل گئی؟ تو ہوا کچھ یوں کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے۔ انگریز کیونکہ اس جنگ میں پھنسے ہوئے تھے تو ہندو نے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کانگریسی وزارتوں سے استعفیٰ دیا اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلائی۔ تو اب مسلمان جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر انگریز چلے جاتے ہیں تو مسلمان پہلے انگریزوں کے غلام تھے، اب ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے، کیونکہ کانگریسی وزارتوں کا جو 2 سالہ دور تھا اس میں ہندو نے، کانگریس نے رام راج کی ایک ایسی جھلک دکھائی جس سے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہندوؤں کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ تو اس میں صدارت کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو یہ اصل میں مسلمان جو تھے ہندوؤں کے رویے سے مایوس ہو کر انہیں یہ قرارداد لاہور پیش کی تھی، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ تو اس کی بنیاد بنتا ہے 2 قومی نظریہ۔ 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ کسی بھی علاقے میں 2 مختلف قوموں کا آباد ہونا۔ اگر ہم برصغیر کے تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمانوں کا آباد ہونا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبہ صدارت میں 2 قومی نظریے کے متعلق وضاحت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 قومیں ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اسلام مسلمانوں کی یا قومیت کی جو بھی ڈیفینیشن پیش کی جائے یا کوئی بھی تعریف پیش کی جائے اس کی روح سے ایک الگ قوم ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے اتنی الگ ہیں کہ ایک قوم کا جو ہیرو ہے دوسری قوم کا ویلن ہوتا ہے، اور دوسری قوم کا جو ہیرو ہے پہلی قوم کا ویلن ہوتا ہے۔ نہ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، نہ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہے۔ تو قائد اعظم کے خطبہ صدارت کے بعد 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک کے جلسہ عام میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے مندرجہ ذیل تاریخی قرارداد پیش کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی، اور بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں لفظ پاکستان استعمال کیا۔ قرارداد کا متن ہے کہ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مرتب نہ کیا گیا۔ مینس کہ ہم کوئی بھی ایسے قانون کو، اصول کو یا منصوبے کو نہیں مانیں گے جن میں ہماری یہ باتیں شامل نہ کی جائے۔ کون سی؟ کہ جغرافیائی لحاظ سے متصلہ علاقے الگ خطے بنا دیے جائیں۔ جغرافیائی لحاظ سے متصلہ مینس کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں کون سے علاقے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کے، تو ان کو الگ خطے بنا دیا جائے، اور جو علاقے رد و بدل ضروری سمجھا جائے وہ کر لیا جائے، تاکہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے آزاد ریاستوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے، جن کے اندر شامل ہونے والی اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ تو یہ ایک متن تھا جس سے مختلف پوائنٹ ہمارے نکلتے ہیں۔ قرارداد لاہور کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، ان میں سب سے پہلے 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری۔ 1935 کا ایکٹ نامنظور کر دیا گیا کیونکہ اس میں تقسیم کی کوئی اسکیم نہیں تھی، تو اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ ہم تقسیم کے علاوہ کوئی بھی اسکیم، کوئی بھی قانون نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اس میں قرارداد میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ تقسیم ہو جاتی ہے تو تقسیم کے بعد جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر ان کے حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت ہوگی، وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور مسلم ریاستوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور ہندو ریاستوں کے اندر مسلمان اقلیتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہے ریاستوں کی آزادی کا معیار۔
مطلب کہ ریاستیں ورڈ یوز کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی الگ الگ ریاستیں، کیونکہ ایک ملک آزاد نہیں کروانا تھا، بلکہ ہندوؤں کی الگ ریاست ہوگی، مسلمانوں کی الگ ریاست ہوگی، اور یہ کلی طور پر آزاد ہوں گے، یعنی مختلف معاملات، دفاع، خارجہ، رسل و رسائل، کسٹم اور دیگر ضروری جو امور ہیں ان میں ان کو مکمل اختیار ہوگا۔ یہ تھے اس کے پوائنٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہندوؤں کا رد عمل۔ ہندو قرارداد لاہور پر بڑے غیظ و غضب کا شکار ہوئے، بہت زیادہ غصہ ان کو آیا۔ ہندو پریس جو تھا انہوں نے اس کو خوب اچھالا اور قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ گاندھی نے دو قومی نظریے کو جھوٹ قرار دیا۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ مسلمان اس تقسیم کو قبول نہیں کریں گے۔ کانگریس کے صدر راج گوپال اچاریہ نے کہا جناح کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ دو بھائیوں میں گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اپنی گائے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ لیں۔ قرارداد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اہمیت کے یہاں پر کچھ پوائنٹ ہیں جن میں سب سے پہلے ہے واضح نصب اللین۔ مسلمان پہلے کنفیوز تھے، پریشانی کا شکار تھے کہ کیا کیا جائے، لیکن اب ان کا واضح نصب العین تھا، ان کی منزل جو تھی وہ اس کا تعین ہو چکا تھا اور کامیابی کے چانسز بہت زیادہ تھے، کامیابی بالکل قریب تھی۔ اس کے علاوہ نیا جوش و ولولہ، مسلمان جو پہلے بالکل خاص طور پر تحریک خلافت کے بعد مایوس ہو چکے تھے، اب ان کے اندر ایک نیا جوش و ولولہ پیدا ہو چکا تھا اور وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ اب مسلمانوں کا نعرہ بن گیا تھا کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان، لے کر رہیں گے پاکستان۔ اس کے علاوہ واضح حکمت عملی۔ قرارداد لاہور میں مسلم لیگ کی حکمت عملی واضح تھی کہ تقسیم کے علاوہ ہم نے کوئی بھی اسکیم قبول نہیں کرنی۔ تو اب مطلب تقسیم، ہندوستان جو ہے اس نے تقسیم ہو کر رہنا تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کا قیام۔ قرارداد لاہور میں یہ وضاحت موجود تھی کہ مسلمان ایسے اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں جس میں اسلامی عدل، اسلامی مساوات اور اسلامی اصولوں کو رواج دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت۔ پہلے مسلم لیگ اتنی پاپولر نہیں تھی مسلمانوں میں، کانگریس نے کافی نشستیں حاصل کی تھی، پچھلا جو الیکشن تھا مسلمانوں کی بھی، لیکن اب قرارداد لاہور کے بعد مسلم لیگ کی مقبولیت میں حیرت انگیز جو ہے وہ اضافہ ہوا اور جلد ہی وہ پورے برصغیر میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی اور قائد اعظم جو تھے وہ مسلمانوں کے پاپولر لیڈر بن گئے تھے۔ قرارداد لاہور کی وجہ تھی کہ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی جتنی بھی نشستیں تھیں ان پر کلین سویپ کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قائد اعظم کی مقبولیت میں اضافہ۔ قرارداد لاہور کے بعد قائد اعظم بہت زیادہ مقبول لیڈر بن گئے اور وہ پہلے تو محمد علی جناح تھے، اب ان کو قائد اعظم کا لقب دے دیا گیا تھا۔ تو مسلمان جو تھے ان کے ہر اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ آپ کی بے مثال قیادت میں مسلمانان ہند اپنی منزل پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قرارداد پاکستان تھا۔ بالکل یہ تاریخ جیسے میں بتا رہا تھا، اس کے بعد تاریخ جو تھی وہ بدل کر رہ گئی۔ پہلے تحریک آزادی تھی، مطلب کہ آزادی کی جدوجہد، اب وہ بدل کر تحریک پاکستان بن گئی۔ تو اب انگریز جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہے اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو انگریزوں نے اپنے ایک وزیر سر اسٹیفورڈ کرپس کو 1942 میں ہندوستان بھیجا۔ انہوں نے یہاں پر آ کر کانگریس اور مسلم لیگ سے گفت و شنید کی اور اپنے مشہور جو تھی کرپس تجاویز پیش کیں، لیکن یہ اس کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہندوستان سے ناکام واپس لوٹ گیا اور یہاں پر ہندوستان میں کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ یا ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلا دی اور مسلم لیگ نے اس کے جواب میں ہندوستان تقسیم کرو اور چلے جاؤ، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ کے نعرے لگائے۔ تو اس کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ ڈیڈ لاک تھا۔ کانگریس، مسلم لیگ اور انگریز تینوں فریق جو تھے ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس وقت وائسرائے ہند لارڈ ویول نے اپنا ویول پلان دیا اور ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی 1944 میں کہ میرے پاس چند تجاویز ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ تو ویول نے اس منصوبے پر غور کرنے کے لیے
ہندوستانی لیڈروں کی ایک کانفرنس جون 1945 میں شملہ میں بلائی، جس میں وائسرائے کی کونسل میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابر نمائندگی دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس طرح وائسرائے کی کونسل میں 5 مسلم اراکین کو شامل ہونا تھا، لیکن کانگریس مسلم نشستوں پر ایک مسلمان نامزد کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے 5 مسلمانوں کی مختص نشستیں ہیں، تو کانگریس کہہ رہی تھی کہ ہم بھی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک نشست ہمیں بھی دینے دی جائے۔ تو اس پر قائد اعظم نے واضح موقف اختیار کیا کہ 5 کے 5 ممبران مسلم لیگ سے لیے جائیں۔ تو اس بنیاد پر یہ کانفرنس ناکام ہو گئی اور اس کی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم کو ٹھہرایا گیا۔ تو قائد اعظم نے چیلنج کیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تو آپ الیکشن کروائیں۔ تو 1945-46 میں الیکشن ہوئے، جس میں مسلمانوں کی مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں جو تھیں وہ مختص کی گئیں، اور صوبائی اسمبلیوں کی جو نشستیں تھیں وہ بھی مختص کی گئیں مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلم لیگ اس نعرے کے ساتھ الیکشن میں گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے، ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے، تو پاکستان کو ووٹ دیں۔ دوسری طرف کانگریس کا نعرہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان نہ بنے اور ہندوستان ایک اکائی کی صورت میں آزاد ہو تو آپ کانگریس کو ووٹ دیں۔ تو اس الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے مسلم لیگ ہے، کیونکہ مرکزی اسمبلی کی 100% نشستیں کلین سویپ کر دیا مسلم لیگ نے، اور صوبائی اسمبلیوں کی بھی 90% نشستوں پر مسلم لیگ نے الیکشن جیت لیا۔ تو بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد قائد اعظم نے دوبارہ اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے جو الیکشن جیتے ہوئے تھے ان کا کنونشن دہلی میں منعقد کیا۔ اس کو قرارداد دہلی بھی کہتے ہیں، جس میں بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں قرارداد لاہور کو دہراتے ہوئے بنگال، آسام، پنجاب، سرحد سندھ، بلوچستان پر مشتمل ایک خود مختار اور آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد اب چیزیں واضح ہو چکی تھیں، تو انگریز بھی اپنے جو جنگ میں پھنسے ہوئے تھے اب اس سے فارغ ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے ہندوستان میں کیبنٹ مشن بھیجا، جن میں 3 ان کے وزیر تھے۔ یہ یہاں پر دستوری مسائل کو سلجھانے کے لیے آئے تھے، جن میں لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیفورڈ کرپس اور A.V. الیگزینڈر، یہ 3 برطانوی وزیر تھے۔ یہاں پر ہندوستان میں آ کر مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ملتے ہیں اور اپنا منصوبہ پیش کرتے ہیں، جس کو ان کی ایک شرط تھی کیبنٹ مشن کی کہ جو بھی اس منصوبے کو مانے گا ان کو عبوری حکومت میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی، مینس کہ عارضی حکومت بنائی جائے گی، جس نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ برصغیر کو کس طرح تقسیم کرنا ہے یا اس کا برصغیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ تو ان معاملات کی اس حکومت نے نگرانی کرنی ہے۔ تو اس میں جو شرط تھی کہ جو اس منصوبے کو مانے گا حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کو مان لیا، تحفظات ہونے کے باوجود مان لیا، لیکن کانگریس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت مسلم لیگ کے حوالے کر دی جاتی، لیکن انگریزوں نے رسک نہیں لیا اور کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ قائد اعظم اس وعدہ خلافی پر احتجاج کیا، انہوں نے یوم راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن ڈے انہوں نے منایا اور احتجاج کیا، اور اس کے ساتھ عبوری حکومت میں بھی شامل ہو گئے تاکہ کانگریس کے لیے میدان جو ہے وہ خالی نہ چھوڑا جائے۔ اور ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کا جو دستوری عمل ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ دستور سازی میں رکاوٹ ہوتی رہے۔ تو انگریزوں نے اب اس سے تنگ آ کر دیکھا کہ معاملات آگے نہیں چل رہے، تو انہوں نے فوراً برصغیر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور برصغیر کی تقسیم کا فیصلہ کیا۔ تو اس تقسیم کے لیے انہوں نے اپنے جو ایک وائسرائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہاں ان کے کافی تعلقات تھے، وزیر اعظم مسٹر اٹیلی نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو جون 1948 تک مکمل آزادی دے دی جائے گی۔ وائسرائے یہاں پر آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سیاسی تعطل کا شکار ہندوستان تھا اس کی وجہ سے بہت کم مدت میں انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑا، اور 3 جون 1947 کا ایک منصوبہ پیش کیا گیا جس کی روح سے ہندوستان اور پاکستان کو مکمل آزادی دینا شامل تھی۔ تو اس منصوبے کے تحت یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون سے علاقے پاکستان میں جائیں گے اور کون سے ہندوستان میں۔ 2 صوبے ایسے تھے جو آدھے مسلمانوں کے تھے اور آدھے جو تھے غیر مسلم تھے۔ تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ ان میں جو مسلم علاقے ہیں وہ دیکھنے کے لیے کون سے مسلم علاقے ہیں، وہ ایک انگریز وکیل سر سیرل ریڈ کلف
ان کو نامزد کیا گیا کہ وہ حد بندی کریں، تو ان کو حد بندی کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں نے صوبوں کی تقسیم کے حق میں رائے دی تھی، اس لیے 30 جون 1947 کو 2 سرحدی کمیشن قائم کیے گئے جن کا چیئرمین ریڈ کلف تھا۔ اس نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے گرداسپور، فیروز پور اور جلندھر کے مسلم اکثریت کے علاقے ہندوستان کے حوالے کر کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور کشمیر تک ہندوستان کا راستہ جو ہے وہ کھولا۔ گرداسپور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان اور کشمیر کے درمیان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور مسلم اکثریتی یہ ڈسٹرکٹ تھا، تو اگر یہ پاکستان کو دے دیا جاتا تو ہندوستان جو ہے کشمیر تک نہ پہنچ سکتا۔ تو یہ ایک بددیانتی کی گئی، لیکن قائد اعظم نے اس کو پھر بھی مان لیا تاکہ تقسیم ہند کا جو ایک منصوبہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند پاس کیا، جس کی روح سے طے پایا کہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اس طرح برصغیر سے برطانوی اقتدار ختم ہو جائے گا۔ ریاستوں کے حکمرانوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے معاملات کسی ایک مملکت سے گفت و شنید سے طے کر لیں، کیونکہ صوبوں کے علاوہ یہاں پر ریاستیں بھی تھیں، 635 ریاستیں، جن میں سے کشمیر بھی ایک ریاست تھی جس پر ایک ہندو ڈوگرا جو تھا وہ حکومت کر رہا تھا، لیکن وہاں کی اکثریت مسلم تھی۔ اس وجہ سے یہ ایک آج تک جو ہے یہ حل طلب مسئلہ ہے کشمیر کا، تب سے آج تک یہ اس پہ جنگیں ہو چکی ہیں، یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو پایا۔ تو مسلمانوں کی منزل پاکستان جو تھا، پاکستان 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی کوششوں اور مسلمانوں کی قربانیوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معارض وجود میں آ گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے تحریک آزادی سے جو ہے وہ سسٹم ختم ہوا، وہاں سے ہم نے تحریک پاکستان پڑھی جہاں پر ہم نے قرارداد لاہور سے شروع کیا، پھر ہم نے کرپس مشن میں دیکھا کس طرح انگریزوں نے نیگوشیٹ یہاں پر کیا، پھر بعد میں ویول پلان، پھر کابینہ مشن پلان، پھر 3 جون 1947 کا منصوبہ جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہاں پر انگریز جو ہیں ہندوستان چھوڑ جائیں گے اور جانے سے پہلے 2 آزاد خود مختار ریاستیں جو ہیں ہندوستان کو دے جائیں گے۔ تو ایک ریاست جو ہے وہ بھارت ہندو کی اور دوسرا پاکستان جو ہے مسلمانوں کی۔ اس کے 2 بازو تھے، مشرقی بازو اور مغربی بازو۔ مشرقی بازو 1971 میں مزید جو ہے وہ تقسیم ہوا اور بنگلہ دیش قائم ہوا، اور آج جو ہے یہ ہندوستان، موجودہ ہندوستان جو ہے 3 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔